بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جے ٹیٹ کی اردو کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ آج سے انشاءاللہ ہم لوگ 6 to 8 میں جو اردو کا نصاب ہے اس پر بات کریں گے۔ آج باری ہے نظم کے فن کے حوالے سے، آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ یہ نوٹس آپ کے لیے ہم نے شارٹ نوٹس ایک طرح سے بنا دیا ہے تاکہ آپ کو ون لائنر ہو، تاکہ آپ کو یاد کرنے میں دشواری نہ ہو۔ نمبر 1 ہے نظم عربی زبان کا لفظ ہے۔ نظم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ نظم اردو شاعری کی بہت اہم صنف ہے، اور اردو شاعری کو اگر ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے تو پہلا حصہ کہلائے گا غزلیہ شاعری، اور دوسرا حصہ ہے نظمیہ شاعری۔ نظمیہ شاعری میں بہت سی اصناف آتی ہیں، جیسے رباعی ہے، قطع ہے، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، مثنوی ہے۔ اسی میں ایک صنف نظم بھی ہے، تو آج اسی صنف کے حوالے سے بات کریں گے۔ نمبر 1 ہے نظم عربی زبان کا لفظ ہے۔ نمبر 2 ہے نظم کا لغوی معنی ہے لڑی میں موتی پرونا۔ نمبر 3 ہے کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ اشعار کی صورت میں اظہار کرنا نظم کہلاتا ہے۔ نمبر 4 ہے عموماً ایک نظم میں ایک ہی خیال کو پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 5 ہے ہر موضوع کا ایک عنوان ہوتا ہے نظم میں، اور اسی کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ نمبر 6 ہے نظم میں نغمگی اور موسیقیت بنیادی شرط ہے، یعنی گایا جانا چاہیے، یہ تو شاعری کے لیے بھی ہے۔ نمبر 7 ہے افسانے کی طرح نظم کا بھی مرکزی خیال ہوتا ہے۔ نمبر 8 ہے نظم لکھنے والے کو نظم نگار یا نظم گو کہتے ہیں۔ نمبر 9 ہے نظم کی ضد نثر ہے۔ نمبر 10 ہے نظم کا مطلب ہے کسی بات کو منظم طریقے سے بیان کرنا، اور اس کی ضد نثر کا مطلب ہے کسی بات کو پھیلا کر یا تفصیل سے بیان کرنا۔ نمبر 11 ہے شاعری کی اصناف میں نظم کی ضد ہے غزل، اور نمبر 12 ہے غزل ایک داخلی صنف ہے جبکہ نظم ایک خارجی صنف ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ نظم کی قسموں پر بات کریں گے۔ نمبر 1 ہے نظم کی بنیادی طور پر 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 پابند نظم، نمبر 2 معرہ نظم، نمبر 3 آزاد نظم، اور نمبر 4 نثری نظم۔ اسے اسی ترتیب سے یاد رکھیں تو آسانی ہوگی۔ نمبر 2 ہے بعض ناقدین پابند نظم اور طویل نظم کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ نمبر 3 ہے پابند نظم میں ردیف اور قوافی کی پابندی ہوتی ہے، ردیف اور قافیے کی پابندی ہوتی ہے جیسے غزل میں ہوتی ہے۔ نمبر 4 ہے پابند نظم کا سب سے اہم شاعر ولی محمد نذیر اکبر آبادی ہے، جبکہ ان سے قبل بھی نظمیں لکھی گئی ہیں۔ نمبر 5 ہے پابند نظم میں موضوع اور اشعار کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 6 ہے نذیر اکبر آبادی، الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد، اسماعیل میرٹھی، اکبر الہ آبادی، محمد اقبال، جوش ملیح آبادی وغیرہ پابند نظم کے اہم شاعر ہیں۔ نمبر 7 ہے نذیر اکبر آبادی کی نظم آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، مفلسی وغیرہ پابند نظم کے زمرے میں آتے ہیں۔ نمبر 8 ہے نظم معرہ کو انگریزی میں بلینک ورس کہتے ہیں، جس کی روایت انگریزی ادب سے آئی۔ نمبر 9 ہے نظم معرہ کی خصوصیت یہ ہے کہ مصروں کے ارکان کی تعداد عروضی نظام کے تحت ہوتی ہے، لیکن اس میں قافیہ نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 10 ہے نظم معرہ میں قافیہ کی پابندی نہیں کی جاتی، مگر بحر کے اوزان اس کچھ حد تک متعین ہوتے ہیں، یعنی بلا قافیہ نظم کو نظم معرہ کہتے ہیں۔ نمبر 10 ہے محمد حسین آزاد اور عبدالحلیم شرر نظم معرہ کے ابتدائی موجد رہے ہیں۔ نمبر 12 ہے حنیف کیفی کے نزدیک محمد حسین آزاد کی نظم جغرافیۂ طبعی کی پہیلی کو نظم معرہ میں شمار کیا تھا کہ اولیت حاصل ہے ان کو محمد حسین آزاد کو، اس میں اختلاف ہے۔ نمبر 13 ہے مولانا عبدالحلیم شرر نے اپنے رسالہ دلگداز میں نظم معرہ کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے۔ نمبر 14 ہے آزاد نظم کو فری ورس کہتے ہیں۔ نمبر 15 ہے آزاد نظم میں ردیف اور قوافی کی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 16 ہے اردو میں آزاد نظمیں ان معنوں میں اس حد تک آزاد نہیں ہے جن معنوں میں اور جس حد تک اس کے مغربی ماخذ
نظم آزاد نظم ہے۔ نمبر 17 ہے اردو میں آزاد نظم کی روایت مغرب سے آئی ہے۔ اور نمبر 18 ہے تصدق حسین خالد نے 1925 میں آزاد نظم کو بطور فن اردو میں متعارف کرایا ہے۔ نمبر 19 ہے نون میم راشد، میرا جی، محمد دین تاثیر، مخدوم محی الدین، منیب الرحمن اور عزیز حامد مدنی وغیرہ اس صنف کے روح رواں ہیں۔ نمبر 20 ہے نظم کی دوسری شکلوں کی طرح نثری نظم کی کوئی حتمی اور جامع تعریف نہیں ہو سکی ہے۔ نثری نظم کے حوالے سے گوپی چند نارنگ لکھتے ہیں، کوئی ایسا فن پارہ جس میں بحور اور اوزان کی روایتی رسمیات سے قطع نظر کر کے زبان کا زندہ رہنے والا استعمال کیا گیا ہو اور اس خاموشی کے وقفوں سے مناسب قالب سازی کی گئی ہو، نیز اس میں وہ معنیاتی وحدت بھی ہو جسے عرف عام میں نظم سے منسوب کیا جاتا ہے، تو ایسے فن پارے کو نثری نظم کہتے ہیں۔ آپ نے یہ تعریف دیکھ لی، آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نثری نظم کسے کہتے ہیں۔ 22 نمبر ہے نثری نظم میں روایتی اوزان و بحور سے اجتناب برتا جاتا ہے، یعنی اس سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ 23 نمبر ہے نثری نظم مروجہ عروضی نظام کے خلاف احتجاج اور بغاوت ہے، یعنی جو نظم گو شعرا نہیں ہیں انہوں نے اس طرح کی حرکت کر کے اپنے آپ کو نظم گو شاعر منوانے کی کوشش کی ہے۔ نمبر 24 ہے نثری نظم کا اظہار نثری آہنگ میں ہوتا ہے اور اوزان و بحور سے آزاد ہو کر بھی شاعری معلوم ہوتی ہے۔ اور نمبر 25 ہے نثری نظم کو بنیاد فروغ دینے والوں میں سجاد ظہیر، احمد حمیش، خورشید الاسلام، محمد حسن، شہریار، افضال حسین سید، سارا شگفتہ وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔